میکسیکو کے شہر مونٹرے میں پلے بڑھے ڈینیل سوریز کو گاڑیوں کا بہت شوق تھا، لیکن بچپن میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک پیشہ ور ریس کار ڈرائیور بن جائے گا۔ یہ بہت مشکل تھا، لیکن میں محسوس کرتا ہوں یہی چیز میرے سفر کو مزید پسندیدہ بناتی ہے کہ یہ آسان نہیں تھا اور میں ایک پیشہ ور کار ڈرائیور بننے کے لیے مشکلات سے لڑا۔ میرے والد کو میرے کیریئر کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک موقع پر اپنا کاروبار بیچنا پڑا، اور جب میں 16 برس کا تھا تو میری ماں کے گھر کو گروی رکھنا پڑا۔ میکسیکو میں چوٹی کا ریسنگ ڈرائیور بننے کے بعد وہ 2011 میں امریکہ منتقل ہو گیا، جہاں اس نے نیسکار کے ڈرائیور فار ڈرائیور سٹی پروگرام میں شمولیت اختیار کی۔ اس پروگرام کا مقصد اقلیتی کمیونٹی کے افراد اور خواتین کو اس کھیل کی طرف راغب کرنا تھا۔ سن 2022 میں میکسیکو میں پیدا ہونے والا سوریز انتہائی ممتاز نیسکار کپ سیریز جیتنے والا پہلا ڈرائیور بن گیا۔ نیشنل ایسوسی ایشن فار اسٹاک کار آٹو ریسنگ یا نیسکار امریکہ میں 1948 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد تشکیل دی گئی تھی، اور یہ امریکی کارسازوں کے لیے گاڑیاں فروخت کرنے کا مارکیٹنگ کا ایک حربہ تھا۔ اس وقت ایک لازوال نعرے نے جنم لیا: اتوار کو جیتو، سوموار کو بیچو۔ بین الاقوامی شائقین کے لیے جو فارمولا 1 دیکھنے کے عادی تھے، جہاں گاڑیاں بنیادی طور پر ایک دوسرے کے پیچھے گھومتی رہتی ہیں، ایک کے بعد ایک لیڈر کے پیچھے چلتی رہتی ہیں، اس کے برعکس اسٹاک کار ریسنگ گاڑیوں کے انتہائی قریب ہونے والی ریس ہے۔ یہ امریکی فٹ بال کی طرح ایک مربوط کھیل ہے جس میں گاڑیاں ایک دوسرے کے انتہائی قریب دوڑتی ہیں، اور یہ مقابلہ امریکہ میں ہمارے پرستاروں کو واقعی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس سال اپنی 75ویں سالگرہ کے جشن کے موقع پر نیسکار نے سیزن سے پہلے مقابلے کے لیے لاس اینجلس میموریل نمائشگاہ کے اندر 400 میٹر طویل ایک عارضی ریس ٹریک بنایا ہے۔ نیسکار ریس میں اصل میں وہ گاڑیاں دوڑاتے تھے جو سڑکوں پر نظر آتی ہیں اور مقامی ڈیلرشپ سے خریدی جا سکتی ہیں، تاہم آج وہ ایسی گاڑیاں دوڑا رہے ہیں جو ٹریک کے لیے خصوصی طور پر تیار کی جاتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں مشینوں کے علاوہ بھی ہیں۔ ایک زمانے میں جبکہ تقریباً تمام ڈرائیور ہی سفید فام مرد ہوا کرتے تھے، اب اس کھیل کے لیے مختلف رنگ و نسل کے لوگ اور خواتین کو بھرتی کیا جا رہا ہے، اور کوشش ہے کہ پرستاروں کا دائرہ وسیع کیا جائے۔ سوریز کی طرح فرانسیسی نژاد خاتون ڈلانڈا اوینڈینو نے نیسکار کے ڈرائیو فار ڈائیورسٹی پروگرام میں ریس کے عملے کے ایک رکن کے طور پر شمولیت اختیار کی۔ ان کی ٹیم کو ریس کے دوران ٹائر تبدیل کرنے اور گیس ٹینک بھرنے کے لیے 9 سیکنڈ سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو بار بار مشق کرنی ہوتی ہے، کیونکہ 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ بھی بہت فرق ڈالتا ہے، اس لیے ہر ایک سیکنڈ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دباؤ میں کام کرنے کے قابل ہونے کے لیے آپ کو تفصیلات سے آشنا ہونا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ مردوں کی بالادستی والے شعبے میں کام کرنے سے ڈر لگتا ہے، لیکن جب کامیابی ملتی ہے تو اس کا صلہ بہت ملتا ہے۔ جہاں تک ڈینیل سوریز کی خواہش کا تعلق ہے، وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جنوبی امریکی نژاد افراد اس کھیل میں حصہ لیں۔ اس کھیل میں میرا مقصد ریس جیتنا ہے، چیمپئن شپ جیتنا ہے، لیکن ایک اور مقصد اپنے لوگوں سے رابطہ قائم کرنا اور انہیں یہ سمجھانا کہ لاطینی امریکی پس منظر والے افراد کے لیے اس کھیل میں آنے کے لیے دروازے کھلے ہیں، صرف ڈرائیور کے طور پر نہیں بلکہ میکینکس، انجینئرز، پٹ کرو ممبرز کے طور پر، کیونکہ اس صنعت میں بہت سارے مواقع موجود ہیں۔ 2019 میں سوریز نے ایک پروگرام ڈینیلز امیگوس شروع کیا تاکہ لاطینی امریکی ورثے کے لوگوں کو ریس ٹریکس کی طرف راغب کیا جا سکے۔ جنیا ڈولوٹ کے ساتھ محمد عاطف، VOA نیوز۔